خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ضیافت نور کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، رمضان الکریم کی بابرکت ساعتوں کے درمیان اس اثنا میں، اس وقت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا انسان کا اصل آبجیکٹو اور اصل مقصد ہوتا ہے۔ اسی دوران انسان مختلف انداز میں کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ خود کو خدا کے قریب کرے اور اچھے سے اچھے انداز میں عبادات بجا لا سکے۔ ایک چھوٹی سی کوشش جو مدرسہ صاحب الزمان نے اس سال اور پچھلے سالوں سے پیوستہ کی، وہ یہ بھی کہ خدا کی معرفت کے ساتھ ساتھ خدا کے احکامات کی بھی معرفت، روایات میں کس قدر کس چیز کو اہمیت دی گئی اور کیا کیا احکامات بیان ہوئے، اس تمام کی جانب ہماری کوشش جاری و ساری ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ یہ آج کی ہماری نشست، جس میں ہم کچھ مختصر فقہی مسائل کے بیان کے متعلق بیان کریں گے۔ قبلہ علامہ سید قاسم رضوی صاحب ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سلامت رہی۔ آپ کے ساتھ قبلہ ہماری ایک گزشتہ نشست رہی جس میں انتہائی مفید انداز میں ہماری گفتگو فقہی مسائل کے متعلق رہی، جس میں سفر کے دوران روزے کے احکامات، نماز کے احکامات اور ائمہ معصومین کی روایات سے ہم نے اخذ کیا۔ قبلہ ایک سوال جو نشست کے بعد اور کچھ افراد ہم سے کرتے رہتے ہیں، وہ اس طرح سے بھی کہ ظاہراً جو سفر کر رہا ہے اس کے لیے نماز اور روزہ قصر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اگر ایک شخص اپنے وطن سے سفر کرتا ہے اس وقت میں کہ جب نماز کا وقت داخل ہو گیا، مثلا ظہر کی اذان ہو گئی اور اس نے سفر شروع کر دیا ایک ایسی جگہ پر جہاں اس کی نماز قصر ہو جائے گی، صحیح، تو وہاں جا کر وہ مکمل نماز پڑھے گا یا قصر نماز پڑھے گا؟ کیونکہ اس کے اپنے وطن میں وقت داخل ہو چکا ہوا تھا نماز۔ بہترین بہترین، یعنی نجف اشرف میں موجود ہیں، یہاں کی مثال سے آپ کی سوال کو اور واضح کر دوں۔ جی، جو یہاں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے نجف وطن ہے۔ جی، ہم گئے کربلا معلیٰ، جی، اذان کا وقت ہو چکا تھا، جی، فرض کریں مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اب مغرب تو ہمیں قصر نہیں کرنا، مغرب تو 3 رکعت ہی پڑھنا ہے، فجر بھی 2 رکعت پڑھنا ہے۔ قصر والا معاملہ جو ہے یعنی 2 رکعت پڑھنا ہوگی، عشاء، ظہر اور عصر، یہ واضح۔ جی، اب مغرب تو ہم 3 رکعت کربلا معلیٰ میں پڑھ لیں گے۔ جی، اب کربلا میں مسافر شمار ہوگا، جو نجف میں رہ رہا ہے، طالب علم ہے وہ، یا کوئی زائر آئے 10 سے 12 دن کا قصد کرے اور پھر کربلا معلیٰ جائے تو وہ بھی اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ اب نماز تو قصر ہوگی، وہ تو واضح سی بات ہے کربلا میں، لیکن نجف میں جب نکل رہے تھے تو اذان ہو چکی تھی۔ سوال آپ کا یہاں تک، ٹھیک ہے جی، یہ اچھا، یہ بہت سارے سوالات اس طریقے سے بہت سارے لوگ یہاں پر بھی کرتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے سے آئے، فلاں علاقے سے آئے، اذان ہو چکی تھی، ہم اذان سن کے نکلے، اب یہاں نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے، جس جگہ آپ موجود ہیں جی، اس وقت آپ کا کیا فریضہ ہے؟ صحیح، اس وقت جہاں میں موجود ہوں مسافر ہوں گے؟ نہیں، بالکل مسافر ہے، تو آپ کو نماز قصر پڑھنا ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے، نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہوگی کیونکہ اس وقت آپ مسافر ہیں۔ اب یہیں سے ایک سوال آگے اس طرح ہو جائے گا کہ مثلا اگر کوئی شخص سفر میں تھا اور اس کی نماز قضا ہو گئی ہے، جی، ٹھیک، صحیح، اب بعد میں اس نماز کو ادا کرنا چاہ رہا ہے، اپنے وطن آ چکا ہے، جی، وہ قصر پڑھے گا؟ ہاں، وہی قضا والی وطن آ گیا، اب تو اس کی نماز پوری ہے، مکمل ہے، یا جو ہے وہ قضا والی نماز پوری پڑے گا کیونکہ اب اپنے وطن آ چکا ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ جس جگہ نماز قضا ہوئی ہے اس جگہ آپ کا کیا فریضہ تھا؟ صحیح، ٹھیک ہے، وہاں قصر تھا تو قصر ہی پڑے گا۔ اب مثلا کوئی گیا سفر پہ اور اس کے بعد واپسی پلٹ کے اپنے گھر آ گیا، اب پتہ چلا کہ ارے ہم تو بھول گئے تھے نماز پڑھنا ہی، مثلا یا سفر میں سوتے رہے، پورا دن گزر گیا اور ظہر عصر کی نماز نکل گئی مثال کے طور پہ، تو اب بعد میں اسے قصر کرنا ہے، قضا کرنا ہے، تو قضا قصر پڑھیں گے یعنی 2 رکعت پڑھیں گے یا تمام پڑھیں گے؟ تو جواب یہ 2 رکعت پڑھیں گے کیونکہ آپ کی قضا کب ہوئی تھی؟ جب آپ سفر میں تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال بھائی کوئی سفر میں ہے اور وہ 2 کے بجائے 4 پڑھ لے، اس کی نماز 2 رکعت تھی، فریضہ یہ تھا 2 رکعت پڑھنا ہے، عشاء کی نماز اسے 2 رکعت پڑھنا تھی، اس نے 4 رکعت پڑھ دی، اب کیا حکم ہے؟
क्या उसकी नमाज दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। अगर अभी अभी याद आ गया है वक्त के अंदर अंदर, सही, तो दोबारा पढ़े जाके 2 रकात। अच्छा जी कसर अदा करेगा कसर का। वो कह रही 4 तो पढ़ ली, नहीं 4 पढ़ ली, अल्लाह ने मांगी थी 2 रकात। जी जी ठीक है, तो आपको 2 दोबारा पढ़ना है इस वक्त, जिसका आपने गुज़िश्ता में जी बिल्कुल ऐसे ही है। रसूल अकरम ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अस्साइमु फिल सफर कल मुफ्तिरी फिल हदर, सफर में रोजा रखने वाला ऐसा ही है जैसे बगैर सफर के रोजा खाने वाला। अच्छा ये उसकी बात नहीं हो रही जो कसीरु सफर है, ये भी सवाल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, याद दिलाइएगा इस हवाले से भी। अच्छा अब यहाँ पे आइए, सवाल कहाँ थे, हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि इस शख्स ने 2 रकात नमाज नहीं पढ़ी, 4 रकात पढ़ ली। इसका फरीजा था 2 रकात पढ़ना, जी कसर पढ़ना, 4 रकात पढ़ ली। इसको अभी याद आ गया कि भाई 2 रकात पढ़ना थी, अभी पढ़ेंगे दोबारा वही नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी। वाज़ेह हो गई बात की, ठीक है। अभी याद तो नहीं आया, नमाज वमाज आराम से 4 रकात पढ़ ली, 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद यही क्लिप सुन लिया ठीक है, और उसके बाद पता चला अरे हमें तो वहां पूरी पढ़ना थी, हमने 2 रकात पढ़ना थी तो पूरी पढ़ ली। अब क्या हुक्म है, सही, अब हुक्म ये है कि वक्त गुजर गया है, उस नमाज का वक्त गुजर गया है जी। तो ऐसी सूरत में अगर आपने 4 रकात पढ़ी थी तो काफी हो गई, फिर दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सही, ठीक है, ज्यादा आपने पढ़ दी, अब काफी, अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुश्किल कब होगी, मुश्किल उस वक्त होगी जब आपका फरीजा था 4 रकात पढ़ना जी, आप समझे अभी भी कसर में, आप सफर पे गए थे, आप पलट के अपनी जगह आ गए, घर पे आ गए हैं, या 10 दिन का क़याम कर लिया, आपकी सफर वाली आदत है, 2-2 रकात नमाज आप पढ़ रहे हैं, अभी भी 2 रकात पढ़ ली, ठीक है। अब रात को याद आया कि आज दोपहर में मैंने जोहर असर की 2-2 रकात नमाज पढ़ी है, भाई मैं तो सफर में था तो 2 थी ना, अब घर पे तो पूरी थी जी। अब क्या हुक्म है, चलो वक्त के बाद याद आया है, अब क्लिप सुनाइए है, तो अब क्या हुक्म है, वो नमाज सही है नहीं, क्योंकि 4 फरीजा था, 2 पढ़ ली, तो अब उसको दोबारा पढ़ना होगा 4-4 करके। ये मसला हो गया। इसमें बहुत सारे सवाल जो किए जाते हैं जहन में आ रहे हैं, मैं इसलिए बयान किए जा रहा हूँ। एक कथा कलामी के लिए मालूम खाऊं, एक चीज मेरे जहन में भी आई, बाज़ औक़ात हमें भी उस चीज को फेस करना पड़ता है। एक मुल्क से सफर करने के लिए निकले और नमाज का वक्त कम था, जो कि अक्सर नमाज फजर के लिए हमें मुशाहिदा करने को मिलता है। यानी मसलन इराक से निकले, 3-4 घंटे की फ्लाइट थी, यहाँ अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ था, और जब पाकिस्तान पहुंचे वहां नमाज कज़ा हो चुकी हुई थी, उस वक्त नमाज का वक्त खत्म हो चुका था। फजर के लिए अक्सर ये चीज हमें फेस सही। इस नमाज के लिए क्या हुक्म होगा कि वो कज़ा पढ़ेगा, बहुत अच्छा सवाल, यानी में पढ़ेगा, उसकी इस नमाज का क्या हुक्म है। हम यहाँ से हमें अंदाजा है कि हम जब अपने मुल्क पहुंचेंगे तो हमारी नमाज कज़ा हो चुकी होगी, यहाँ से निकल रहे हैं तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, अक्सर ऐसा बिल्कुल फजर में होता है। ऐसी सूरत में वाजिब है कि जहाज में नमाज पढ़ी जाए, ये सफर जहाज हो, गाड़ी हो, ट्रेन हो, जो भी, सबका एक ही हुक्म है, सही, नमाज वहीं पढ़ी जाए। सही, ठीक है। पहला मसले का जवाब ये हो गया जी। अच्छा, तो कैसे पढ़े भाई जी, सवाल ये कैसे पढ़े, डायरेक्शन क्या करेगी, ये अलग सवाल है। पहला सवाल क्या, जवाब क्या हो गया, वाजिब है नमाज पढ़ेगा वो। अगर इंसान को मालूम है कि मैं पहुंचूंगा, जोहर का वक्त ज्यादा है, मैं पहुंचूंगा तो नमाज का वक्त होगा, तो नहीं पढ़े जहाज में, तब नहीं पढ़ना। सही, लेकिन मालूम है कि हम पहुंचेंगे तो नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, वजू करके बैठे रहे, नमाज पढ़ना है जहाज में, ये हो गया मसला हल। दूसरा मसला, पढ़ना कैसे जी। भाई अगर कोई जगह बनी हुई है नमाज की, होश, जैसे आमतौर से, बल्कि हज से वापसी जब फ्लाइट आ रही होती है तो उसमें बाकायदा जगह बनाई होती है, क़िबले का भी डायरेक्शन मालूम होती है। सही, चलिए ये तो मामला हो गया, मिसाल दे रहे हैं कि वो कह नहीं, फ्लाइट्स में आप फ्लाइट के वो कह नहीं ना, रास्ते में भी आप नहीं पढ़ सकते, वहां भी नहीं पढ़ सकते, यहाँ से आपको सीट पे ही बैठे रहना है। आप क्या हुक्म है नमाज, पहला काम तो ये करना है क़िबले की डायरेक्शन। सही, कैसे मालूम करें भाई, ठीक है। हाँ, अच्छा यहाँ से बता दूं मैं कि यहाँ से जब हम जा रहे होते हैं पाकिस्तान, नजफ अशरफ से तो पीछे होता है क़िबला। सही, खैर पूछ सकते हैं उनसे, पाकिस्तान से आ रहे हो डायरेक्ट अगर नजफ अशरफ, तो वो सामने होता है क़िबला, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं होगा ऐसा मामला, कराची से नजर की बात। अब मैं एक वही मसला बयान कर रहा हूँ, आप उससे पूछे, या तो अगर डायरेक्शन उस पर आ रही है तो वहां से क़िबला की डायरेक्शन देख लें जी, या उससे पूछे भाई क़िबला कहाँ है, वो पायलट से पूछे, बता देंगे ऐसा होता है। सही है, क़िबले का पता चल गया मसलन जी, अब ये वाला मामला है। अच्छा अभी रुक जाए, पता नहीं चला तो क्या हुक्म है, ये पहले बता दें। पता चल गया तो क्या हुक्म है, नमाज पूरी बता। पता नहीं चला क़िबले का, भाई कुछ नहीं पता चल रहा है, ना इनको पता है ना कुछ, अब क्या करें भाई, तो सोचे इंसान कहाँ हो सकता है क़िबला, किस तरफ जहन जा रहा है, इम्कान जिस तरफ जा रहा है उस तरफ रुक करके पढ़ लेना नमाज। सही, अच्छा कैसे पढ़ेंगे हम, अगली सब पहला मरहला नमाज पढ़ना है, क़िबला मालूम करना है, दूसरा मरहला अच्छा क़िबले का पता चल गया, जिस तरफ है उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ ले, कैसे पढ़े अभी बयान करेंगे। ठीक है, ये हो गया मामला जी। जिस तरफ एहतिमाल भी जा रहा है पढ़ ले,
تو کہا نہیں بھائی کچھ نہیں پتا چل رہا, صحیح, सब 50-50% رائٹ ہے, لیفٹ ہے, سامنے ہے, پیچھے ہے, کچھ نہیں پتا قبلے کا, اب کیا حکم ہے؟ جی, تو پھر کہیں پہ بھی رک کر کے پڑھ لیں. صحیح. بہت زیادہ عبادت کرنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کی ثواب ہے, 4 جگہ پڑھ لیں, ایک نماز 4 دفعہ پڑھ لیں. صحیح ہے, صحیح. یہ مسئلہ تو ہو گیا قبلے کی ڈائریکشن والا. اگر نہیں معلوم ہے تو کسی بھی طرف رک کر کے پڑھ سکتا ہے, سامنے بیٹھا رہے, سامنے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر نہیں معلوم ہے اور نہیں کر سک پا رہا تو کیا کرے بھائی, سیدھے سے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کیا. اگر قبلہ سامنے ہے, قبلے کے رخ ہو کے, یعنی قبلے کے ساتھ طرف رخ کر کے اللہ اکبر کرنا ہے ہمیں. اللہ اکبر کر دیا, کھڑے ہو کے ہنگ پڑی, سورہ پڑی, رکوع سجود کیسے کریں بھائی؟ رکوع کے لیے ہلکا سا سر جھکا لیا, سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکا لیا, یا تو بیٹھ گئے, صحیح, کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ وغیرہ کی بھی پھر ضرورت نہیں ہوگی اگر سر جھکانے والا معاملہ ہے. صحیح. نماز آپ کی ہو جائے گی پوری. اب واضح بات, جی, یہ بات ذہن میں رہے, یہ نماز جو پوری ہو گئی یہ اللہ کے نزدیک یہی مانگی گئی ہے. ایسا نہیں اپنے شہر جا کے قضا کر لیں, نہ, ابھی ہی پڑھنا ہے, اللہ نے یہی مانگی ہے. جی, بعد میں قضا بھی نہیں کرنا. بالکل درست ہے یہ نماز, فریضہ ادا ہو گیا, فریضہ ادا ہو گیا. دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت رکھنے والے, ان کی معرفت رکھنے والا جاہلیت کو کبھی پسند نہیں کرے گا, جاہل رہنا پسند نہیں کرے گا. بھائی نہیں میں نہیں بھائی سیکھتا, دل نہیں مانتا, اطمینان نہیں ہوتا, یہ ساری معاملات نہیں ہے, آپ کے دل کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی بستر پر ہے ہو گیا, نہیں میں پتہ نہیں اب کپڑے نجس نہ ہو گئے ہوں, چھیٹ نہ پڑ گئی ہو, ابھی بعد میں پاک ہو کے صحیح سے پڑھ لوں گا, وقت گزرتا جا رہا ہے, یہ قضا کر رہے ہیں, گناہ ہے. آپ اسی لباس میں پڑھیں, اس کے احکام سیکھیں کہ کیا حکم ہے, تیمم کر کے پڑھیں, جو بھی معاملہ. تو خلاصے کے طور پہ جو آپ کا سوال آ گیا, جہاز میں نماز کے حوالے سے, گاڑی میں نماز کے حوالے سے, ٹرین میں, سب کا ایک ہی معاملہ ہے. قبلہ پتہ ہے, ٹھیک ہے, قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہیں, کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم پڑھیں, سورہ پڑھیں. رکوع کے لیے اگر جھک سکتے ہیں, جیسے بعض اوقات سیٹ سامنے نہیں جھک سکتے تو نہیں جھکیں, بالکل ہلکا سا سر جھکا لیے. سجدے کے لیے کیا کریں, سیٹ پہ بیٹھ جائیں, سیٹ پہ بیٹھے اور سجدے کے لیے ہلکا سا ایسے سر جھکا کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور نماز ایسے 2 رکعت تمام ہو گئی. نماز تمام کریں گے تو دل کو ایک عجیب سکون ملے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بالکل تقصیر نہیں کی. ایسی صورت میں ایک روحانی ماحول ہو جاتا ہے دل کا, ایسا ہی آٹومیٹکلی, کہ انسان یوں کہیں کہ ایک فرد سے سبکدوش ہو جاتا ہے. قبلہ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں تو آپ نے سوال کے دوران ایک چیز کی طرف متوجہ کیا کہ کثیر السفر, یہ ایک اکثر مبتلا بھی مسئلہ بھی ہوتا ہے, اکثر پوچھا بھی جاتا ہے, خصوصاً رمضان کے دنوں میں, کہ کثیر السفر کا کیا حکم ہے. بلکہ اس سے قبل یہ کہ کثیر السفر کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے, کون سا شخص ہے جو کثیر السفر کی ڈیفینیشن میں پلیس کرتا ہے. بہترین. اچھا اس میں دیکھیں, سب سے پہلے حکم میں بیان کر دوں. ایک جو ابھی ہم نے روایت بھی پیش کی تھی, بلکہ گزشتہ پروگرام میں مکالمے میں ہم نے پیش کی تھی کہ امام علیہ السلام کے پاس 2 لوگ ایک جگہ سے سفر کر کے آئے, ٹھیک ہے, ایک گناہ کا سفر تھا ایک کا, اور ایک کا سفر گناہ کا نہیں تھا, عبادت کا سفر تھا. تو گناہ والے سفر کو امام نے کہا, جی بالکل, گناہ والے سفر والے کو امام نے کہا نہیں تم پوری پڑھو گے, کیونکہ گناہ کے سفر میں یہ سہولت حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ معاملہ تو الگ ہو گیا نا. ٹھیک ہے, کثیر السفر جس کا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے, اب وہ میں تعریف بتا دوں گا آسان الفاظ میں, کیونکہ بڑا موضوع ہے, اس پہ باقاعدہ کافی چیزیں ڈسکس ہونا چاہیے. لیکن حکم کیا ہے اس کا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر جگہ یہ نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا. اس طریقے سے اکثر جو قافلہ لے کے جانے والے ہوتے ہیں, حج پہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں, عمرے پہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں, زیارتوں پہ قافلہ لے کے جا رہے ہیں, تو کثیر السفر ہو جاتے ہیں. کثیر السفر ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز روزہ سب تمام ہوگا. ماہ رمضان میں سفر کر کے آ رہے ہیں زیارت کے لیے تو ان کا روزہ رکھنا ہوگا. اگر اس کے علاوہ سفر کر رہے ہیں, ان کو ہر جگہ 4 رکعت نماز ہی پڑھنا ہوگی, 2 رکعت نہیں پڑھنا ہوگی. کب ہوں گی کثیر السفر؟ آسان الفاظ میں بیان کر دوں کہ اگر ہر مہینے کسی کا سفر 10 دن وہ سفر میں تو رہتا ہی رہتا ہے, اس کا روٹین یہ ہے صحیح کہ 10 دن وہ سفر میں رہتا ہے, ایسا نہیں کبھی ہو گیا ایسا روٹین, صحیح کسی دور میں کسی سال ہو گیا, اس سال میرا روٹین رہا نہیں, باقاعدہ اس کو پتا ہے میرا روٹین رہتا ہے اور رہے گا. ہر مہینے 10 سفر تو کم سے کم, اس کے 10 یہ زیادہ سے زیادہ کہنا ہے, ٹھیک ہے, 10 سفر یا 10 دن سفر میں ہو. صحیح. کبھی چلا جاتا ہے حج عمرے کے لیے, کبھی زیارت کے لیے, یعنی ہر مہینے میں 10 دن وہ سفر میں رہتا ہے. صحیح. تب تو حتماً یہ کثیر السفر ہو گیا. صحیح. اگر 2-3 سال اس کا یہی روٹین رہے گا تو بس کثیر السفر ہو گیا. واضح؟ صحیح. یعنی یا آپ یہ کہیں کہ سال بھر میں 3 مہینے, صحیح, 2 سال میں کر کے 6 مہینے 3 مہینے ایسے ہو جائے اگر, تو بھی کثیر السفر رہے گا. 10 سفر ہو جاتے ہیں, یا ایوریج میں نے بتایا 10 سفر. ایسا بھی اگر کسی کا ہوتا ہو کہ ایک مہینے میں 11 دن سفر پہ رہا, دوسرے مہینے میں 9 دن رہا, صحیح ہو گیا.
ایک مہینے میں مثلاً 12 دن سفر پہ رہا, دوسرے مہینے میں 8 دن رہا سفر پہ رہا, ٹھیک ہے. اس کا اگر ایسے سفر ہوتا ہے اتنی دور, یا روزانہ اس کی جاب اتنی دور ہے, روزانہ وہی جانا ہوتا ہے, اپنے کام سے اتنا سفر ہو جاتا ہے, روزانہ 10 دن کیا ہے تو 20 دن ہوتا ہے مثلا, وہ کثیر السفر ہو گیا. کثیر السفر ہو گیا تو اس سفر میں بھی وہ نماز روزہ رکھیں گے جی. اس کے علاوہ بھی کوئی اور سفر کریں, کوئی بھی سفر کریں دنیا میں, تو اس کا روزہ بھی تمام ہوگا, نماز بھی وہ پوری پڑے گا. اس طریقے سے یہ مختصر کر کے میں نے بیان کر دیا, لیکن اس پہ یہ ایک طویل گفتگو ہے کہ کثیر السفر والا معاملہ, سفر والا, یہ بہت اہم ہے ماہ رمضان یا اس کے علاوہ بھی. اکثر ایسے طلاب ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو سفر کرتے ہیں, یا ایسے جاب کرنے والے افراد ہیں کہ جو شہر سے باہر جاتے ہیں. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بہترین انداز میں فقہی مسائل پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین اکرام, ہمارے معزز مہمان قبلہ سید قاسم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے فقہی مسائل پر گفتگو جاری ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ہم دوست احباب مل کر فارم ہاؤس بھی جاتے ہیں, دوسرے شہروں کا سفر بھی کرتے ہیں, پکنک پر بھی جاتے ہیں, تو کیوں نہ اس مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کریں, خدا کے گھر کو دیکھیں, روضہ رسول پر جائیں, آل محمد کا مدینہ دیکھیں, قبر بطول پر جائیں. ارمغان نجف یعنی AN ٹورز پیش کرتے ہیں سب سے کم قیمت میں عمرہ گروپ, اور ساتھ ہی پہلی مرتبہ جانے والے مومنین کے لیے مزید ڈسکاؤنٹ بھی. تو انتظار کس بات کا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. لبیک لا شریک لک لبیک. نور ہی نور ہے, خلق مشکور ہے, ضیافت نور ہے, ضیافت نور ہے. نور ہی نور ہے, خلق مشکور ہے, ضیافت نور ہے. ویلکم بیک ناظرین اکرام, ہماری گفتگو فقہی مسائل سے متعلق معزز مہمان قبلہ سید قاسم رضوی صاحب سے جاری ہے. قبلہ, بریک پر جانے سے پہلے انتہائی جامع انداز میں, بہترین انداز میں آپ نے چند ایک فقہی مسائل کے متعلق بیان کیا. اسی ضمن میں قبلہ ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ آپ نے جس طرح کہا شہر سے باہر جانے والے, یہاں روایات میں شہر سے مراد کیا لی گئی؟ مثلا ہم کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں, کراچی ہو گیا, لاہور, اسلام آباد, اور پھر وہاں سے حد مسافت میں بیان کر دی گئی کہ غالباً 22 کلومیٹر تک کا سفر کرے گا تو اس کی نماز جو ہے تو وہ 44 کلومیٹر جانا آنا ملا کے وہی 22 کلومیٹر, جانا 22 کلومیٹر, 22 کلومیٹر آنا, یا 44 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جانا. تو اب اگر ایک کراچی کی مثال لے لیں, یا اسلام یا کوئی بھی بڑا شہر کہ جس کا جو ڈایا میٹر ہے وہی ہی تقریباً اس سے زیادہ کلومیٹرز پر محیط ہے, وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہا ہے, وہی تقریباً اس کا 20, 22, 25 کلومیٹر بن جاتا ہے جی. تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے, اور مبتلا بے حد ضرورت ہے اس میں. ایک جملے میں جواب دے دوں اس کا کہ دیکھیں, اس وقت بڑے شہر کا مصداق جو ہے نا, جو دنیا بھر میں بڑے شہر کا ایک الگ حکم ہے, روایت میں بیان ہوا, لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا جی. اس وقت کوئی نہیں ہے حقیقت میں. صحیح, اتنے بڑے شہر ہیں نہیں, جو بھی آغا سیستانی صاحب کا میں بیان کر رہا ہوں جی, کہ باقاعدہ عرف دیکھا جائے گا. عرف یعنی عرف عام میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں جی, آپ اپنے شہر میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے چاہے 22 نہیں 25 کلومیٹر دور چلے جائیں جی, وہاں جا کے آپ کو یہ کہا جائے گا آپ مسافر ہیں فلاں علاقے سے آئے,
یا آپ اسی شہر کے، بھائی میں اسی شہر میں ہوں، صحیح، میں اسی شہر کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے. اب کراچی میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جو اپنا 22-25 کلومیٹر دور ہے وہاں آپ چلے جائیں تو یہ نہیں کہا جائے مسافر ہے یہ فلاں، صحیح. تو عرف میں آپ مسافر نہیں ہیں. مسافر کب شمار ہوں گے؟ جب آپ اپنے شہر سے باہر نکلے، شہر کی حدود سے باہر نکلے، ٹھیک ہے، صحیح، تو مسافر شمار ہوں گے. تو عرف میں آپ اس وقت مسافر شمار ہوں گے تو آپ کی نماز قصر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. صحیح. آپ اپنے شہر میں ورنہ 22 کلومیٹر 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر خوب گھوم گھام کے ایسے چکر لگاتے ہیں، نماز آپ کی وہی رہی ہے نہیں. اور یہ مسافت گھر سے شروع ہوتی ہے یا شہر سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی وہ روایت میں، بلکہ فقہی مسائل میں بھی آپ توضیح مسائل وغیرہ کھولیں گے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ بات آپ کا جو سوال آیا نا بہت اہم ہے. اس میں لکھا ہے کہ بڑے شہروں میں حدود جو شروع ہوتی ہے، حد ترخص کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ علاقے کی آخری حد ہے. تو وہ والا بڑا شہر، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ والا مسئلہ آپ سمجھیں تقریباً نہیں ہے. صحیح، تقریباً اپلائی کے اعتبار سے دنیا میں نہیں ہے ایسا، تو عرف دیکھا جائے گا. صحیح، بالکل اس میں یہ ہو جائے گا. بہت بہترین انداز میں آپ نے کثیر و سفر اور ان تمام کے متعلق بیان کیا. ایک اور مبتلا بے مسئلہ جو ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، اور آج عید کی آمد ہوگی تو اور بھی اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں، فیس کرنے پڑتے ہیں. سود کا معاملہ، اگر ہم سود کی ڈیفینیشن کے معاملے میں جائیں تو یہ ہے، عموماً یہی تصور کیا جاتا ہے کہ کسی سے رقم لینا اور اس کو اس کے بدلے زیادہ رقم واپس کرنا، مثلا 100 روپے لینا اور 110 روپے اس کو واپس. صحیح. اگر یہ مطلقاً غالباً حرام، اس کے متعلق حکم دیا گیا. اگر اس کو ہم اپنے مبتلا میں مسئلے کی طرف لے کر آئیں کہ جو عید کے دنوں میں ہم نئے نوٹوں کی گٹھیاں لیتے ہیں، نئے نوٹوں کی کاپیز لی جاتی ہیں بینک سے یا کسی اور ادارے سے، اس کے بدلے میں بھی رقم مثلاً 5,000 لی اور انہیں جو رقم دی جاتی ہے وہ 5,100 یا 5,200 یا کچھ رقم زیادہ دی جاتی ہے، کیا یہ بھی سود میں پلیس کرتا ہے ماحول؟ پہلے تو یہ والی چیزیں آپ نے بیان کی سود کے حوالے سے کہ جیسے فرض کریں کوئی شخص کسی سے پیسے لے، 100 روپے آپ نے مثال دی نا، اور واپس دے کتنا؟ 110 سے، تو یہ سود ہو جائے گا؟ نہیں. سنیں تھوڑا سا تفصیل ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دے رہا ہے کسی کو اس شرط کے ساتھ کہ میں دے رہا ہوں 100 روپے، آپ کو دینا کتنا ہے؟ 110 دینا ہے. یہ شرط لگانا حرام، اس کو قبول کرنا اس کے لیے حرام. یہ سود دینا یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے. قرآن کریم میں پروردگار کہہ رہے ہیں فَأْذَنُوا، یہ تو 100 کی مثال دی ہے، 100 کم نہ سمجھے، لاکھوں میں بعض اوقات زندگیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کے سود اتارتے باقاعدہ، اور نسلیں آنے والے بچے باقاعدہ قرض کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا، کتنی سختی ہے، توجہ کیجیے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کا معاملہ کرنے والے بالکل اعلان جنگ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. صحیح اعلان. تو پھر آمادہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اتنا خطرناک معاملہ ہے، اور بہت ساری مذمت قرآن کریم میں بھی کی. یہ ان کے قول بھی نقل کیے کہ بھائی بیع و شراء، خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، یہ حلال قرار دے دیا، وہ حرام، وہ سارے اعتراضات اپنی جگہ. لیکن یہاں پہ معاملہ جو میں بیان کر رہا ہوں، شرط لگانا کہ میں تمہیں اتنے دے رہا ہوں تو اتنے اس سے زیادہ واپس کرو گے، 100 روپے دے رہا ہوں 110 واپس کرنا ہوگے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. یہ حرام ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا. صحیح. مگر اس کے باوجود، اس کے علاوہ ایک الگ مسئلہ وہ یہ کہ میں نے آپ کو دیے قرض کے طور پہ 100 روپے، آپ کو 100 ہی واپس کرنا ہے، لیکن شریعت مقدسہ نے آپ کے لیے یہ عمل بہترین اور مستحب قرار دیا ہے کہ آپ زیادہ پلٹائیں. اس نے آپ کی مشکل میں مشکل حل کی ہے. جو میں اگر کسی سے کسی معاملے میں قرض لے رہا ہوں تو میرے لیے ثواب ہے کہ میں زیادہ پلٹاؤں. صحیح ہے. یہ لینے دینے میں یہی معاملہ ہے، تول ناپ تول والے میں بھی ایسا معاملہ ہے. مستحب ہے کہ کم لے، ٹھیک ہے، اور جب دینے والا معاملہ ہو تو زیادہ دوسرے وہ الٹ کرتے ہیں نا. بالکل قرآن کریم کی آیت ہے. اب اس میں آپ کی طرف آپ کے سوال کا بھی جواب دیا نہیں ہے میں نے، جو آپ نے کہا نوٹ خریدنے والا، یہ بات واضح ہوئی کہ تو یہ مستحب والا معاملہ الگ ہو گیا. یہاں بھی اس کے لیے مستحب ہے جو قرض لے رہا ہے کہ وہ زیادہ کر کے پلٹائے. اب سوال آپ نے جو کیا وہ یہ کہ نئے نوٹ خریدنے جا رہے ہیں، اور نئے نوٹ کے حوالے سے معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اسے 5,000 دیے اور اس سے 5,100 روپے دیے اور اس سے صرف 5,000 لے لیے. تو یہ کیا ہوا معاملہ؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوا معاملہ؟ کیا یہ سود ہو جائے گا؟ جواب یہ نقدی معاملہ جو ہو رہا ہے نا اس میں سود نہیں ہوگا. صحیح. یہ قرض میں ہے سود. صحیح. واضح ہو رہی بات؟ یعنی ایک شخص پیسے دیتا ہے، مثلاً کہ میں آپ کو
5,000 دے رہا ہوں اور آپ مہینے بعد مجھے 5,500 لوٹائیں گے، یہ اس شرط کے ساتھ یہ سود ہے، یہ سود ہو جائے گا. صحیح ہے. لیکن اگر کوئی دے رہا ہے مثلا اچھا نوٹ دے رہا ہے، جس طرح ہم نے مثال دی 5,000 کا نوٹ دے رہا ہے اور واپس بدلے میں 5,500 لے رہا ہے، تو اس میں سود صادق نہیں. بالکل، بلکہ جی ہاں ایسا ہی ہے. یہ نیا نوٹ ہے میرے پاس 5,000 کا، ٹھیک ہے، آپ لائے 5,000 کا پرانا نوٹ لے کے، آپ نے کہا 5,100 روپے لے لو مجھ سے اور یہ 5,000 کا نوٹ دے دو. صحیح، کوئی حرج نہیں، بیچ دیا ہم نے اور 5,100 روپے لے لیے، نقدی معاملہ ہو گیا. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سکے وغیرہ کھلے جو چھوٹے پیسے جو ہوتے ہیں نا، وہ استعمال کرنے کے لیے گاڑی کے کنڈکٹر وغیرہ خریدتے ہیں وہ پیسے، مثلا 10 روپے دیں گے اور 9 سکے خرید لیں گے. صحیح، ٹھیک ہے، 9 سکے وہ دے دے گا آپ کو، بیچ دے گا اور آپ سے 10 روپے لے لے گا، 1 روپے اس کا منافع. یہ بھی نقدی معاملہ ہو گیا، جائز ہو گیا. حرام کب ہوگا؟ جب قرض کی صورت میں ہو. وہ یہ کہے ٹھیک ہے لاؤ دے دو مجھے 9 سکے، میں تمہیں کل دے دوں گا 10 روپے. تو یہ کل والا معاملہ جو ہو گیا نا، تو یہ قرض میں چلا گیا، تو یہ حرام ہو جائے گا. اسی کے ضمن میں قبلہ، قرض کے ہی ضمن میں ہم جب قسطوں پہ اشیاء خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ بھی قرض کے ضمن میں نہیں آ جاتی بات؟ یعنی ایک چیز لی اور واپسی میں اس کی ایکچوئل قیمت سے زیادہ قیمت لوٹانا پڑ گئی. مثال کے طور پہ یہ چیز ہے بھائی 100 روپے کی ہے، 100 روپے کی گرد ہماری گفتگو ہو رہی ہے، 100 روپے کی ہے، یہ دے رہا ہوں 100 روپے کی، لیکن آپ آج نہیں دے رہے مجھے پیسے، آپ 2 ہفتے بعد دیں گے، تو آپ کے لیے یہ مثلاً 120 ہے آپ کو دینا ہوں گے، 100 نہیں ہے. تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ پہلے سے ہی معاملہ کر لیا ہے، وہ وقت کی قیمت لے رہا ہے، پہلے سے معاملہ کر لیا، یہ چیز 100 روپے کی ہے نقد میں اور 120 روپے کی ہے ادھار میں، ٹھیک ہے، اقساط میں قسطوں پہ دے رہے ہیں یا ادھار کے طور پہ دے رہے ہیں یا ڈائریکٹ بعد میں پلٹائیں گے، ایسے ہی ہو گیا، قسطوں پہ دے رہے ہیں مثلا، اقساط والا معاملہ آپ نے یہاں سوال کیا تھا. تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے، روایات میں بھی اور یہاں پر بھی اپنا فقہی مسائل بھی وہیں روایت سے نکلے، یہ عمل جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک معاملہ کیا ہے اس میں کہ اگر ہم وہ جو میں یہ بڑا اہم سمجھتا ہوں اس حوالے سے آپ سے جو کہا ہم نے کہ دے رہے ہیں کتنے 100 روپے، واپسی کتنے لے رہے ہیں 110، یہ سود ہو گیا قرض والے میں، نقد میں جائز ہو گیا. یہ واضح ہو گیا معاملہ. یہ اس وقت ہے جب دونوں چیزیں ایک ہی جنس سے ہوں. صحیح، میں آپ کو روپے دے رہا ہوں پاکستانی اور آپ سے روپے لے رہا ہوں، صحیح، لیکن اگر جنس الگ الگ ہے، صحیح، میں آپ کو دے رہا ہوں ڈالر اور آپ سے لے رہا ہوں پیسے، روپے واپس لے رہا ہوں، تو چاہے قرض کی صورت میں لے رہا ہوں، اگر پہلے سے معین کر دیا میں دے رہا ہوں ڈالر اور ڈالر کی قیمت کے مقابلے میں فرض کریں روپے ہیں 30,000 روپے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اگر ابھی میں ڈالر لے کے جاؤں $100 وہ 30,000 دے دے گا مجھے، لیکن میں آپ سے لے رہا ہوں 35,000، صحیح، اور آپ مجھے 1 مہینے بعد واپس کریں گے 35,000، آپ کو $100 دے رہا ہوں. اگر میں 30,000 دیتا اور 1 مہینے بعد 35 لے رہا ہوتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سود ہو جاتا، حرام ہو جاتا. 30,000 دے رہا ہوں 35 لے رہا ہوں، لیکن میں 30,000 نہیں دے رہا، آپ کو $100 دے رہا ہوں، جس کی قیمت 30,000 ہی ہے، لیکن $100 دے رہا ہوں. آپ واپس کتنے دے رہے ہیں 35. یہ پہلے سے ہو گیا معاملہ طے کہ $100 دے رہا ہوں، آپ سے لوں گا میں پیسے میں روپے میں اور 35,000 روپے لوں گا. یہ سود نہیں ہوگا، یہ حرام نہیں ہوگا، یہ جائز تبدیل ہو گئی ڈالر کے بدلے. کوئی بھی یہ جو صراف والے کرنسی والے جو کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے ایک حدیث بالکل اس کے ذیل میں یاد آ گئی، بات کی تمام کروں. وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے کہا جو خاص طور سے جو یہ صراف والا جو کرنسی ایکسچینجر وغیرہ جو یہ کام کر رہے ہیں اور مسائل کو جانے بغیر، ٹھیک ہے، حتماً سود میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. لہٰذا واجب ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے کہ سود کے معاملات کو سمجھیں. بلکہ روایات کے لیے تو روایات میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص بھی تجارت سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ معاملہ تجارت، جو بھی تجارت، صحیح فرمانا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پروگرام کے اختتام میں ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجیے گا، چونکہ ظاہراً عید کی آمد ہے اور ہمیں جو اکثر جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ فطرہ کے مسائل بھی ہیں. ابتداءً یہ بیان کر دیجیے گا کہ فطرہ کے متعلق جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ کیا مقدار بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ اہم چیز ہے کہ مقدار فطرے کی کیا بیان کی گئی ہے. عام طور سے ہوتا ہے یہ لوگ عید سے پہلے پوچھ رہے تھے مولانا اس سال فطرہ کتنا ہے، اس سال فطرہ کتنا ہے، تو جواب یہ کوئی بھی عالم معین نہیں کرے گا. فطرہ کتنا ہوتا ہے 3 کلو اناج کے مطابق، 3 کلو اناج آٹا
چاول جو بھی اناج ملتا ہے جی یہ چیزیں آتی ہیں، اس کے مطابق فطرہ ہوگا. صحیح. جو آپ کے شہر میں جو رائج غذا ہے، جی رائج غذا آٹا ہر جگہ یعنی جی. روٹی ہر جگہ کھائی جاتی ہے، جی. اس کے مطابق 3 کلو، آپ کسی عالم سے نہیں دکاندار سے جا کے پوچھیں 3 کلو آٹے کی قیمت کیا ہے. صحیح. جی اس نے مثلا بتایا 3 کلو آٹے کی اتنی قیمت ہے. صحیح. آپ نیت کریں گے 3 کلو آٹے کے بدلے یہ پیسے نکال رہا ہوں. آٹا بھی نکال لیں کوئی حرج نہیں، پھر آٹا ہی دینا ہوگا، لیکن آٹے کے بدلے میں پیسے. یہ بات ذہن میں رہے، صحیح. پیسوں پہ فطرہ نہیں ہے. ہاں، فطرہ کس صحیح. چیز پر ہے؟ آٹے کے بدلے میں ہے. ہاں یعنی اناج آٹے پہ اناج ہے. اناج ہاں، اناج پر پہ ہے. تو اب جی. یہ اناج کی قیمت یہ ذہن میں سوچنا ضروری ہے صحیح. کہ یہ نہیں کہ اس سال اتنا فطرہ ہے تو میں نکال رہا ہوں. نہیں، اتنا صحیح. اناج کے بدلے میں کس چیز کے بدلے نکال رہے ہیں یہ تو بتائیں. صحیح. چاول کے بدلے نکال رہے ہیں، جی. اناج کے بدلے آٹے کے بدلے نکال رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے. ٹھیک جی. ہے. قبلہ آپ نے جس طرح یہ اناج کے متعلق بیان کیا، تو یہ اناج کا کیا معیار رکھا گیا؟ یعنی بعض اوقات ہوتے ہیں کہ کوئی شخص بہت اعلیٰ کوالٹی کا آٹا استعمال کر رہا ہے، صحیح. بعض ہیں کہ جو متوسط کوالٹی کا آٹا استعمال کر رہا ہے، صحیح. بعض ہیں آٹا استعمال ہی نہیں کرتے، چاول وغیرہ کھاتے ہیں. تو اس پر کیا معیار معین کیا گیا؟ اس میں سب سے پہلے یہ معاملہ ہے کہ آپ کے شہر میں کیا کھایا جا رہا ہے. نارمل عام طور سے آٹا کھایا جا رہا ہے، روٹی کھائی جا رہی ہے، آپ نہیں بھی کھا رہے، صحیح. آپ زیادہ تر نہیں بھی کھاتے ہیں، جی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. آپ کے شہر میں کیا کھایا جا رہا ہے؟ صحیح. آپ کے شہر میں روٹی بن رہی ہے، جی. کھایا جا رہا ہے روٹی، تو پھر آپ آٹے کے مطابق فطرہ نکال سکتے ہیں. صحیح. یعنی 3 کلو آٹے کی قیمت نکال دیں گے، اور قیمت نکالنے کے بعد نیت کر کے علیحدہ کر دیں گے. اس میں فرق صحیح. یہ ہے کہ معاملہ خمس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ علیحدہ کر بھی دیں، تو پھر یہ صدقے میں بھی ایسے ہی ہے، علیحدہ کر کے رکھ دیں تو وہ ملکیت میں رہے گا. آپ اس سے کوئی چینج لینا چاہ رہے ہیں، کھلے وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے یہاں پر کہ اگر ہم نے فطرے کی نیت سے پیسے علیحدہ کر دیے ہیں، صحیح. پیسے علیحدہ کر دیے مطلب پیسے جو آٹے کے بدلے میں جی. مثلا علیحدہ کر دیے، جی. اب انہیں الگ نہیں کیا، کہیں اور خرچ نہیں کیا جا سکتا کہ چلیں ابھی صحیح. کسی اور کو دے دینا ہے، بعد میں یہ اپنی جیب سے شامل کر دیں گے. صحیح. نہیں، اب یہی والے نوٹ دینا ہے. یہ آسان الفاظ میں یعنی جو پیجز نکال کے رکھے ہوئے ہیں ہاں، جی جی بالکل ایسے ہی. سمجھانے کے لیے وہی چیز آپ نے فطرہ کے لیے استعمال کی. یہی سے جی بالکل ایسے ہی. خمس والا مسئلہ میں حل کر دوں، اگر خمس نیت کر کے نکال کے علیحدہ کر دے کہ یہ میرا خمس ہے، تو پھر ایسی صورت میں کافی نہیں ہوگا. صحیح. بلکہ کیا ہے، جب تک ادا نہیں ہو جائے گا کیا آپ اجازت لے لیں، اجازت لینے کہ بھائی اتنا خمس میرے پاس ہے رکھا ہوا، ٹھیک ہے اجازت دے دی، اب کوئی حرج نہیں ہے. اب پھر بھی اس میں سے خرچ ہو سکتا ہے، وہ سارے معاملات اجازت دے دیے تو. لیکن فطرے والے میں کیا ہے، نکال کے رکھ کہ وہی پھر نوٹ بھی چینج نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ والا ایک اہم مسئلہ تھا، اس لیے ہم نے توجہ دلائی. اور یہ چیز اہم تھی جو آپ نے سوال کی، اس بات کو انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی کہ شہر کی غذا دیکھی جائے گی، رہائش غذا، نہ کہ آپ کی رہائش غذا کہ آپ زیادہ کیا کھا رہے ہیں. نہیں، آپ جو بھی کھا رہے ہیں شہر کے مطابق. اور یہ معین کرنا ضروری ہے کہ آٹے کے بدلے دے رہا ہوں، جی چاول کے بدلے دے رہا ہوں، تمام چیزیں. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں سلامت رہیے. ایک حدیث پہ اختتام کریں اس سے پہلے کہ معذرت اختتام کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ابی المؤمنین السلام کی حدیث، 5ویں امام کی حدیث، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث. آپ نے فطرے کے والے سوال کیے تو یہ احادیث ذہن میں آئی. ایک جملہ صرف پیش کروں گا حدیث کا کہ دیکھیں فطرہ جو ہے نا، فطرہ ادا کرنا یہ روزوں کی قبولیت کی علامت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ادو زکات فطرتکم، احادیث ہے. 6 امام کی حدیث. قرآن کریم میں جتنی جگہ، کئی جگہ آیا ہے نا جہاں صلاۃ کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکات. امام کہتے ہیں آتوا الزکات سے مراد زکات فطرہ ہے سب سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ دوسری والی زکات تو اتنی تھی بھی نہیں، مسلمانوں کے پاس مال کہاں تھا. جی. تو یہ آتوا الزکات یعنی زکات فطرہ اتنی اہمیت ہے، روزوں کی قبولیت کی علامت زکات فطرہ ہے. اس اعتبار سے توفیق دے اللہ تعالیٰ زکات فطرہ. بہت شکریہ، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ معزز مہمان قبلہ سید قاسم رضوی صاحب موجود تھے، جنہوں نے بہترین انداز میں فقہی مسائل کے متعلق گفتگو کی. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے حلال پر عمل کرنے کی اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.